اس باب میں مسجد کی تعمیر کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مسجد بنانے کا، مسجد کی تعمیر کا، مسجد کی مرمت کا کیا ثواب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ثواب بیان فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں ایک مسجد بنائی، مسجد نبوی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی ایک اور مرتبہ اس کی تعمیر فرمائی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی مسجد نبوی کی ایک بار پھر تعمیر ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تعمیر کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی میں توسیع بھی کی گئی تھی، لیکن اب تک مسجد اسی حالت پر تھی، اسی سادگی کے ساتھ تھی جس حالت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسجد تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت آیا اور آپ نے یہ محسوس کیا کہ مسجد تنگ پڑ رہی ہے، بوسیدہ ہو رہی ہے، تو آپ نے اس کی اثر نو تعمیر اور توسیع کا ارادہ فرمایا اور اپنی جیب خاص سے مسجد نبوی کی تعمیر اور توسیع کی، اور اس بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کو پختہ بنایا، پتھروں سے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ یہ ایک جدید تعمیر تھی مدینے میں موجود مسلمانوں کے لیے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی مسجد، شیخین کے زمانے کی مسجد سے بالکل مختلف تھی۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے اعتراضات کیے، چیمے گوئیاں کی کہ مسجد کے اوپر اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب لوگوں کے اعتراضات کی بھنک پہنچی، خبر پہنچی، تو آپ نے ایک مرتبہ مجمع میں خطاب فرمایا اور اس خطاب میں پوری صورتحال وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی کہ اس مسجد کی تعمیر اور توسیع بیت المال سے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ میری جیب خاص سے ہو رہی ہے۔ میں ثواب کے لیے، میں فضیلت حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ اور اسی مجمع عام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد لوگوں کو سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اسی طرح جنت میں گھر بنائیں گے۔ یہ جو حدیث ہے من بنا للہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے، اس حدیث کا پہلا لفظ ہے بنا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ جو پہلی مرتبہ مسجد بنائے، بلکہ اس کا مفہوم وسیع ہے اور عام ہے۔ خواہ پہلی مرتبہ مسجد بنائی جائے یا اثر نو اس کی تعمیر کی جائے یا اس کی مرمت کی جائے یا اس میں جائز رنگ و روغن کیا جائے یا کسی بھی اعتبار سے مسجد کی ضرورت میں خرچ کیا جائے، سب اس لفظ کے تحت داخل ہیں اور سب کا وہی ثواب ہے۔ پہلی مرتبہ مسجد بنانے کا جو ثواب ہے، دوبارہ تعمیر کا بھی وہی ثواب ہے، مرمت کرنے کا بھی وہی ثواب ہے،
اور جائز حد میں رہتے ہوئے رنگ و روغن کرنے کا بھی وہی ثواب ہے۔ حدیث کا دوسرا لفظ ہے للہ، اللہ کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ کام وہی اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا جو اللہ کے لیے کیا جائے۔ اللہ کے لیے کا مطلب ہے، بخاری شریف میں اسی روایت میں ہے، یبتغی بہ وجہ اللہ، اس کے ذریعے وہ اللہ کی خوشنودی کا طلبگار ہو۔ اگر اللہ کی خوشنودی کا طلبگار ہوگا، اللہ کی مرضی کے لیے یہ کام کرے گا تو مسجد بنانے کا اسے ثواب ملے گا، اور اگر اس نے دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے مسجد بنائی تو پھر مسجد بنانے کا اسے ثواب نہیں ملے گا۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مسجد بنانے کے بعد جو اپنا کتبہ مسجد کے اوپر لگاتا ہے وہ ثواب سے بہت دور ہے۔ مسجد بنا دی اور اس کے بعد اوپر کتبہ لگا دیا کہ فلاں فلاں شخص نے یہ مسجد بنائی ہے، اپنے نام کا کتبہ لگا دیا، تو ایسی صورت میں اس میں اخلاص نہیں ہوگا اور ممکن ہے کہ اس صورت میں ثواب بھی نہ ملے۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ مسجد بنانے والے جو مزدور ہوتے ہیں اور اپنی مزدوری کی اجرت بھی لیتے ہیں، ان کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے اعتبار سے ان کو بھی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ اپنی مزدوری، اپنی محنت و مشقت کی اجرت لے رہے ہیں، وہ اپنے کام کی اجرت لے رہے ہیں، اس لیے انہیں ثواب نہیں ملے گا۔ البتہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مزدور عمل کے ساتھ ساتھ ثواب کی نیت بھی کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور انہوں نے ثواب کی نیت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ نیت یہ فعل قلب ہے جس پر اطلاع صرف اللہ کو ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی کے دل پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس کے بعض قرینے ہیں جو ظاہر میں نظر آتے ہیں۔ ایک قرینہ مثلا یہ ہے کہ مزدور پوری تندہی کے ساتھ، پورے نشاط کے ساتھ، پوری چستی کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ کام کرے، پورا وقت دے۔ اسی طرح اگر اوور ٹائم میں اسے کام کرنا پڑے تو پھر اس کے پیسے نہ لے۔ 2 منٹ، 4 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ اگر زائد ہو جائے اور وہ اس کے بھی پیسے مانگنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثواب کی نیت سے کام نہیں کر رہا ہے۔ جس طرح وہ باہر کام کرتا ہے، 1 دن کے کام کو 1 ہفتہ تک لے کر چلتا ہے، اسی طرح اگر اس نے مسجد میں بھی کام کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثواب کی نیت سے کام نہیں کر رہا ہے۔ تیسرا لفظ ہے اس روایت میں بیتن۔ بیتن کے اندر جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے ہے، اور تقلیل کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی مسجد بھی اگر کوئی بنائے تو اسے اتنا ہی ثواب ملے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ شیخ زاید کی طرح ہی مسجد بنائی جائے جو دبئی میں ہے، یا کوئی بہت مسجد رشید کی طرح مسجد بنائی جائے۔ کوئی چھوٹی مسجد بھی بنا دی تو اس کا بھی ثواب اتنا ہی ہے جتنا کہ حدیث میں آیا ہے۔ بڑی مسجد بنانے کا بھی وہی ثواب ہے، چھوٹی مسجد بنانے پر بھی ثواب ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی روایت کے بعض طریق میں ہے وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاتٍ، چاہے وہ مسجد بٹیر کے انڈا دینے کی جگہ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ بٹیر اتنا سا ہی ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، وہ خود پورا بیٹھ جائے تب بھی جگہ بہت کم ہوگی، اور اس کا انڈا کتنا چھوٹا ہوگا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ جتنی جگہ میں انڈا دیتا ہے اتنی جگہ میں اتنی سی مسجد بھی کوئی بنائے تب بھی اسے اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بٹیر کے انڈا دینے کی جگہ کے برابر، اتنے میں تو کوئی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ نماز پڑھے، چاہے جائے کہ وہ مسجد ہو، جماعت کی نماز ہو، اس میں
علماء نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہ چھوٹے ہونے میں مبالغہ ہے، چھوٹی سے چھوٹی کوئی بھی مسجد، مبالغے کے طور پر یہ جملہ کہا گیا ہے۔ دوسرا مطلب بیان یہ کیا گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے چندہ۔ مسجد کہیں بن رہی ہے، اگر کسی نے 1 روپیہ بھی اس کی تعمیر میں دیا تو اس کو بھی ثواب ملے گا۔ کسی نے 1 لاکھ روپے دیے تو اس کو بھی مسجد کی تعمیر کا ثواب ملے گا، کسی نے 1 روپیہ دیا تو اسے بھی مسجد کی تعمیر کا ثواب ملے گا۔ تو یہ دوسرا مطلب بیان کیا گیا۔ حدیث کا اگلا لفظ ہے بن اللہ لہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بنائیں گے۔ اس جملے میں بنا کی اضافت اور نسبت کی گئی ہے اللہ کی طرف کہ اللہ بنائیں گے۔ یہ نسبت مجازی نسبت ہے، نسبت حقیقی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ سے بنائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بنائیں گے، یہ ضروری نہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے بن الامیر المدینہ، کہ امیر شہر نے شہر بسایا، شہر تعمیر کیا، یہ ایک مجازی نسبت ہوتی ہے۔ امیر شہر خود آ کر شہر نہیں بساتا، یہ مجازی نسبت ہے۔ اسی طرح یہاں بھی مجازی نسبت ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے حدیث میں مثلہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس کے جیسا گھر بنائیں گے جنت میں۔ اس جملے کا بظاہر مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان جیسی مسجد بنائے گا جنت میں اس کو ویسا ہی گھر ملے گا، جنت میں اس کو ویسا ہی مقام ملے گا، لیکن یہ جو ظاہری مطلب سمجھ میں آتا ہے یہ درست نہیں۔ مثلہ کا مطلب صرف یہ ہے کہ جس طرح اس نے اللہ کے لیے دنیا میں مسجد بنائی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے محل بنائیں گے۔ یہاں مثلیت صرف بنا میں ہے، مبنا میں مثلیت نہیں ہے۔ یہاں مماثلت صرف بنا میں ہے، فعل بنا میں مماثلت ہے۔ فعل بنا کے نتیجے میں جو مبنا وجود میں آئے گا، جو بلڈنگ وجود میں آئے گی، اس میں مماثلت نہیں ہے۔ یہاں جیسی مسجد بنائی ہے ویسا ہی سیم کوئی گھر، کوئی بنگلہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر عنایت فرمائے، یہ ضروری بھی نہیں ہے اور ایسا ہوگا بھی نہیں۔ یہاں جو مماثلت ہے صرف بنا میں ہے۔ بندہ اپنے اعتبار سے مسجد بنائے گا، اللہ تبارک و تعالی اپنی شان شان اس کو جزا عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت بہتر جزا عطا فرمائیں گے۔ کہتے ہیں کہ دوسری روایت میں ہے بن اللہ لہ بیتن افضل منہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس سے بہتر گھر بنائیں گے جنت میں۔ حاتم طائی کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ مجھے 2 درہم چاہیے۔ حاتم طائی اپنے گھر کے اندر گئے اور وہاں سے درہم کی 2 تھیلی لے کر آئے، ایک تھیلی میں 100 درہم اور دوسری تھیلی میں 100 درہم، اور وہ دونوں تھیلی اس کو دے دی۔ جب وہ چلا گیا لے کر تو کسی صاحب نے کہا کہ اس نے تو صرف 2 درہم مانگے تھے، آپ نے 200 درہم دے دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نے اپنی ضرورت کے اعتبار سے مانگا تھا، ہم نے اپنی شان کے اعتبار سے دیا۔ تو بندہ اپنے اعتبار سے عمل کرتا ہے، بندہ اپنی استطاعت کے اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی شان اس کو جزا عطا فرمائیں گے، بدلہ عطا فرمائیں گے۔ جی